نہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. میں نے کہا کعبہ تو دیکھنے نہیں آئے, کعبہ تو ہماری منزل نہیں ہے. مرشد نے یہی سکھایا کہ کعبہ ہماری منزل ہے. الہی انتا مقصودنا و رضا کا, یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے, تیری رضا ہمیں مطلوب ہے. اپنی محبت ذات و صفات کی معرفت عطا فرما. ذات کی معرفت کیا ہے؟ مہربانی فرما, آج آئے تیرے گھر میں, کوئی کرم نوازی تو ہو جائے, کوئی احسان تو ہو جائے نا. گھر تیرا ہے, در تیرا ہے, پیسے لگا کے آئے ہیں, تو نے خود بلایا ہے, اور اب آئے کو خالی موڑنا یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی. منگتے سوالی آئے ہیں اور خالی مڑ جائیں تو کعبہ کس بات کا بنایا ہوا ہے؟ اور یہ جبریل نے بنایا تھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا, اور یہ انبیاء نے بنایا. یہاں سے کون خالی جائے گا؟ آئے ہائے. اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ عمرہ کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی. دوبارہ عمرہ کرنے بندے دوڑ عمرے کرنے گئے, 3 عمرے کیتے, بڑے کھپ کے بیچارے. کئی بندے دوڑے لگانے جاتے ہیں وہاں. اور وہاں جانا چاہیے کہ رب سے ملاقات کا بہانہ بڑھ جائے. وہ آیا نہیں, بچہ میرے ساتھ پھنسا ہوا ہے. وہ آتا تو میں اس کے سامنے یہ بات بتاتا کہ وہاں ایک شخص, ایک بچہ رہتا, 4 سال سے رہتا, ہوا کام کرتا بن لادن کمپنی میں. یعنی کہہ سکتے ہیں آپ مسجد حرام شریف کے اندر ہی. وہ کہتا 10 ٹن کا ایک وہ جو ہے وزن ہے جو وہاں لگا رہے ہیں سیلنگ, 10 ٹن کا ایک وہ پلر ہے وہ جو ادھر لٹکا رہے ہیں, کرینوں کے ساتھ لٹکا رہے ہیں. 10 ٹن تک اسے ڈگے تو بچنا کچھ نہیں. ان کا جی یہ جس طرح لگاتے ہیں وہ گر سکتا ہی نہیں, جس طرح اس کو انہوں نے جکڑ کہتے کرینوں پہ رکھ کے لا. کہتے 4 سال سے رہ رہا ہوں بیت اللہ شریف. جو انوار آج میں نے دیکھے پہلے کبھی نہیں دیکھے. مسجد میں آج میں یہ بات بتا رہا تھا, بس بات پوری نہیں ہو سکی, وقت ختم ہو گیا. کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جو مزار شریف ہے, گنبد شریف ہے, وہاں پر کبوتر بیٹیں کر دیتے ہیں اور ان کو پائپ کے ساتھ روزانہ اس گنبد شریف کو دھونا پڑتا ہے. جی اتنا کبوتر ہے مکے میں, آپ تصور نہیں کر سکتے. کبوتر چوک ہے, ہر طرف کبوتر ہی کبوتر ہے. اور آج تک کعبہ شریف کی دیوار پر کوئی کبوتر بیٹھ نہیں سکا. چلو وہی کبوتر بیٹھتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. بیمار ہوتا ہے جا کے کعبے کی دیوار پر بیٹھتا, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے تو اتنا شفاف, اتنا صاف. ابھی قباء شریف ہم گئے نا تو اتنے کیلے لگائے انہوں نے دیواروں پر کہ کبوتر نہ بیٹھے. میٹھے بہت کرتے ہیں, نہ میرے آقا کے گنبد پر بیٹھتے ہیں نہ کعبے کی چھت پر بیٹھتے ہیں. کیونکہ وہ جو انوار ان کے بندے وہ جو کیمرے میں آ گیا جی, فرشتہ کیمرے میں آ گیا. وہ ایک فرشتہ تم کیمرے میں لا رہے ہو, وہاں تو 70,000 فرشتے کعبے کی ایک دیوار پر موجود ہیں. تمہارا ایک کیمرے میں پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا. وہ تو لائٹنگ اس طرح کی ہے تو وہ تو کیمرے میں کئی کچھ آ جاتا ہے, لیکن 70,000 فرشتے تو ایک دیوار پر ہیں. حضرت صاحب آپ کیا بتاؤ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے کامل بندے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جو بھی کامل ہے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی حدیث سنا رہا ہوں یا کوئی واقعہ سنا رہا ہوں, قصہ سنا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے, ثابت قدم ہو گئے اس پر, اللہ کہتا ہے ان پر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں. تو کعبے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو جو بندے جہاں طواف کر رہے تھے ان پر کتنے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اس لیے 7ویں مرتبہ مجھے حاضری ہوئی, 7ویں دفعہ میں گیا ہوں کعبہ شریف میں. تو یقین جانیں کہ بے شمار چیزیں جو ہمارے لیے ویزیبل دیکھ ہی نہیں سکے, نظر ہی نہیں آئی, بالکل نظر نہیں آئی. ایک تو ہم 4 دن مدینہ رہ کے گئے تھے, کعبہ شریف پہنچے
جو لشکار کریم کھڑے ہو کر نہیں آئے، جب ہم پہنچے نا وہاں سعی کرنے کے لیے صفا پر، 60 آیات کی مقدار وہاں سنت ہے، دعا مانگنا، یعنی کعبے کے قریب ہیں تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوا. وہاں پہنچے ہیں تو ایسے لشکارے تھے، ایسے لشکارے تھے کعبہ شریف کے، اور ایسے انوار تھے کعبہ شریف کے، اور ایسی روشنی تھی کعبہ شریف کی کہ جو اس کے اندر سے نکل رہی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کعبے پر 120 رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے، ہر وقت نازل کرتا ہے. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو دیتا ہے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو دیتا ہے، 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں کو دیتا ہے، اور 120 رحمتیں تو ہر وقت وہاں برستی رہتی ہیں، نازل ہوتی رہتی ہیں. اور جو کعبے کو دیکھتا ہے اس پر بھی رحمتیں، جو طواف کرتا ہے اس پر بھی رحمتیں، اور جو نماز پڑھتا ہے اس پر بھی رحمتیں. کعبے میں داخل ہونے والا کوئی بندہ بھی وہاں رحمت سے محروم نہیں. کیا آپ نے جی کعبے میں گیا تو محروم کہاں رہا؟ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو 1 2 4 بارڈر کراس کر کے آگے پہنچے ہیں. مسئلہ تو ان کا ہے کہ رحمتیں تو برستی ہیں، رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب جنید بغدادی والی خواہش بندہ لے کر جائے کہ مولا کعبہ تو نظر آ رہا ہے، کعبے والا بھی تو نظر آئے، کعبے والا بھی تو نظر آئے نا. اور یہ نہیں کہ کعبے والا نظر نہیں آ سکتا، وہ تو یہاں بھی لشکارہ مار سکتا ہے، وہ تو یہاں بھی کرم نوازی کر سکتا ہے. وہ تو مومن کے دل میں ہے. وہ دل تو صاف کر، دل تو پاک کر، وہ تیرے دل میں ہے. اور جب تیرا دل پاک ہو گیا، اس میں رب جلوہ افروز ہو گیا، تو کائنات تیرا طواف کرے گی، دنیا تیرے طواف کے لیے آئے گی، دنیا تیرا ذکر کرے گی. اور پھر جب تیرے طواف کے لیے لوگ آئیں گے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یعنی جس کی منزل ہی نہیں ہے، جس کا مقصود ہی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا میں کراچی جانا ہے، ایک بندہ کراچی کو جانتے نہیں کراچی شہر کیا ہے، کبھی کراچی کا ارادہ ہی نہیں کیا. یہاں جب ہم جا رہے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو کئی بندوں کا ہم نے تکیشائی سے تیار کیا ہے جی، تکیشائی سمجھ. ایک بندہ کہتا ہے جی میرے گڈی ویک جب میں جا رہا ہوں جی، اگلے دن گڈی ویک کیوں جی کیم صاحب پھر مکر گیا، گڈی ویک پھر مکر گیا. کہتے کہ جی میرا پلاٹ بھی کہتے پھر جانا تے پلاٹ بھی ہے. ایک دوست نے کہا کہ میں نے کہا چلو یار، کہتا جی میں کس طرح جا سکتا. میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت والا، میں آپ کو سچی مچی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا تبلیغی جماعت والا اپنی بیوی کو مارا تھا، تو لوگوں نے آگا یار کچھ شرم کر، انہوں نے کہا داڑھی نہیں رکھنی. اپنی بیوی کو مار کہتا کیا نا تو داڑھی نہیں رکھنی. میں نے کہا بیوقوفا، بڈیاں دی داڑھی نہیں ہوتی، عورتوں دی داڑھی نہیں ہوتی. وہ منو بھی پتہ، کہتا منو بھی پتہ ہے، ارادہ تو کرے، ارادہ تو کرے. میں کہا یار تو ارادہ کرنا، پھر دیکھ تو جا سکتا جو میں ارادہ کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں. اللہ کی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے ایسی کرم نوازی کی، اس کا ویزا بھی لگ گیا، پیسوں کا انتظام بھی ہوگا، سارا کچھ ہو گیا، اور وہ مدینے پہنچے. وہ مدینے پہنچے. ایک صاحب سے ہم نے کہا چلو یار چلتے، کہتا میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں. تو کل ہم نے جانا، آج اس کو کہہ رہے ہیں کل ہم نے جانا. کہتا جی پاسپورٹ ایکسپائر ہے. پتہ کیا دوست اس سے، کہتا جی ایک دن جی پاسپورٹ بن جائے گا، بندہ لے آؤ. پاسپورٹ آفس لے گئے بندے کو، جمعے والا دن تھا، ہفتے کو تو ہم چلیں گے، جمعے والا دن تھا. پاسپورٹ آفس گئے، میں نے کہا یار پاسپورٹ اتوار کو ہم گئے، میں نے کہا پاسپورٹ صبح چاہیے ہفتے کو، اور ہفتے کو پاسپورٹ ملے یا اس کا پرنٹ ملے پھر اس کا ویزا لگے. کہتا جی تو انہوں نے شام تک پرنٹ دے دیں. جمعے والے دن، جمعے سے پہلے پاسپورٹ اپلائی کر رہا ہے، اور جمعے کے والے دن عصر کی نماز کے بعد انہوں نے فون کیا جی یہ پاسپورٹ آ گیا، ویزا لگ گیا. ہمیں ایک دن پہلے سرکار نے بلا لی، جانا تھا ہم نے پیر کو
بلاوا آ گیا اتوار ہوتا ہے، فلائٹ پیر کی ہو، ٹکٹ پیر کی ہو، تو بندہ کب جائے؟ اتوار کو چلا جائے، اور مدینے سیدھا مدینے پہنچ بھی جائے. ہوتا ہے ایسے. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء کے جلوے، میرے آقا کی مہربانی اور میرے آقا کا احسان اور میرے آقا کے انعامات، اللہ اور یعنی علماء پر اتنی رحمت سرکار کے صدقے کرتا ہے کہ علماء سوچتے ہیں سرکار انتظام فرما دیتے ہیں. ایسی کرم نوازی ہوئی، ایسی کرم نوازی ہوئی. یار دیکھا ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، یہ دیکھا ہے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، یہ دیکھا فلائٹ جو ہے وہ نہیں جا رہی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد جائے گی. اور یہ کبھی نہیں دیکھا کہ فلائٹ 1 دن پہلے ہی جائے گی. 1 دن پہلے فلائٹ جاتی ہے. جو جی کی صاحب گئی کہ نہیں؟ اللہ مدینہ شریف گئی. میں نے آج میلاد پہ تقریب کوئی نہیں کرنی، ویاہ آیا تو ویاہ والے دن تو گلا سنانی آئے مدینہ شریف. تو مدینے کے انوار، نہ ہم نے رہائش لی نہ ٹرانسپورٹ لی، کہ رہائش بھی وہاں انتظام کرنا ہے، ٹرانسپورٹ بھی سارا کچھ. بس ویزا لا تو ٹکٹ دے، ویزا لیا ٹکٹ لے کے پہنچ گئے ادھر مدینے. چلے گئے گاڑی لے کے، رہائش نہیں تھی، بندے تھکے ٹوٹے، کیا کریں گے. ایک ہوٹل پہ گیا، غرفہ معافی، غرفہ کمرہ معافی، کمرہ نہیں. وہاں گئے سرکار کی بارگاہ میں تھے. مدینے میں جائے اور پھر بندہ کھجل ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. سرکار تو اپنے مہمان کو کھجل نہیں ہونے دیتے. کیسے انتظام؟ گاڑی والے سے کہا یار وہ فلانی جگہ دلا آیا، اور اتنا کاڑا. چلو کمینہ تو نہیں کہنا کہ سرکار دے در ہے. انہوں نے کہا اترو تھلے، 100 روپیہ ہوا، 100 ریال کٹو تو تھلے اترو. انہوں نے کہا یار تھوڑا جا اگے چل تو 20 ریال اور 20 ریال اور لے دے دی. اور وہ خرچہ کھاتا سرکار نے ہمارا وہ کمرے کے ریٹ میں کم کروا کے نا، نہیں تو 100 ریال کا کمرہ دے رہا تھا 150 ریال کا، وہ اس نے 150 ریال میں 2 کمرے مل گئے. کتنے؟ 2 کمرے. اگر 100 ریال میں 2 کمرے ہوتے تو کتنے پیسے لگنے تھے؟ 50 زیادہ لگنے تھے. سرکار نے کہا تم نے 20 اس کو میرے شہر والے بندے کو دیے ہیں، 30 واپس لے لاؤ. 30. اور پھر جو ساتھی گئے ہیں وہاں گواہ ہے اس بات کے. مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد ہے جو القول الجلی کے اندر لکھی ہوئی. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں قول الجلی میں، ان کے حالات میں لکھے آپ عمرے کے لیے حج کے لیے تشریف لے گئے، تقریباً 1500 بندہ آپ کے ساتھ تیار ہو گیا. 1500 بندے کا زیادہ راہ، پیسے بھی، گندم بھی، جو بھی تھا سلسلہ ساتھ. تو وہ جو 2-4 بندے مینجمنٹ کے بنائے نا کہ تم نے یہ سارا قافلہ جو ہے اس کو مینج کرنا ہے، کھانا پینا سارا کچھ. جیسے ہمارے وزیر خزانہ اور وزیر خوراک یہ ٹیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو انہوں نے آقا حضور پیسے جو لوگوں نے دیے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو آپ ذرا شفقت فرمائیں، آپ کی لوگ بات مان لیں گے. ان کے 2 کی جگہ 1 روٹی کھانی، 2 روٹی کی جگہ کتنی کھانی؟ 1 کھانی ہے. کھانا بھی کم کھانا ہے اور خرچہ بھی کم کرنا تاکہ پیسے تھوڑے ہم ہو کے واپس آ گئے. شاہ ولی اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. جا کہاں رہے؟ کہا پیسوں کی بات چھوڑو، رج کے کھاؤ، خوب کھاؤ. ان کا حضور پیسے تھوڑے، کہ پیسوں کو چھوڑو، جا کدھر رہے؟ سفر شروع ہوا. پہلا ہی پڑاؤ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. جس جگہ پر گئے تو شور پڑ گیا، شاہ ولی اللہ آ گیا. اتنا اناج اکٹھا ہو گیا، اتنے جانور اکٹھے ہو گئے، بکرے اور کٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جمع ہو گیا کہ اتنا سامان ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا. بھائی سفر کیسے کرنا ہے؟ یہ تو وزن اور بڑھ گیا ہے. شاہ صاحب کا اس بستی میں، اس گاؤں میں پوچھو کوئی ماڑا بندہ ہے؟ ماڑے بندے کو لائے، کہا یہ سارا سامان چک دے رہا ہے. پھر وہاں فیصلہ کیا کہ آئندہ جا کے نا جہاں بھی ٹھہرنا بستی میں تو ماڑے بندے کے گھر جا کے ٹھہرنا جی.
150 بندے کو شاہ ولی اللہ کا قافلہ امیر کبیر بنا کر مدینہ پہنچا. کتنے بندے کو؟ 150 بندہ ماڑا سی تے شاہ ولی اللہ حج پہ جا رہے ہیں اور بندے امیر ہو گئے. خوب کھایا، ٹکا کے کھایا، کیونکہ مہمان جب رسول اللہ کے ہو، مہمان جب ضیوف الرحمان ہو، رب کا بندہ مہمان ہو تو پھر بھوکا مر جائے، ایسا ہو سکتا. ہم گئے مکے پہنچے، عمرہ کر لیا، رہائش نہیں تھی کیونکہ بکنگ ہی نہیں کرائی تو رہائش کہاں سے ہونی تھی. جس روڈ پر جانا تھا اس روڈ کے بجائے اجیاد روڈ پر محلہ اجیاد حی الاجیاد، وہاں پہنچ گئے. وہاں کوئی نہ جگہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات، ہوٹل بڑے بڑے امیروں لوگوں کے ہوٹل. اب کہاں جائیں گے؟ 2-3 بندے تھے جن کے پیٹ ذرا بڑے تھے، ایک میرے ابا جی تھے وہ ذرا کمزور تھے. ہم 3 بندوں کو 4 کو گاڑی میں بٹھایا، شاہ صاحب کو بھی لے گئے کہ چلو سید صاحب ساتھ ہیں. تو وہاں جہاں ہم نے جانا تھا مسفلا اور شارع ابراہیم خلیل پر، وہاں پہنچے. 2-3-4 کمروں ہوٹلوں میں گیا. غرفہ فی کہتا ماں بھی غرفہ شف کہتا دیکھ بار سرخ رنگ کی بتی پاڑی کے اندر نہیں آنے کمرہ لینا. اوپر لکھا ہوا ہے سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی. کہتا یہاں سرخ رنگ کی بتی کا مطلب ہے کہ اس ہوٹل میں کمرہ، لہذا اندر آنے کی زحمت نہ کرے. شاعری کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جبل کعبہ تھی نا چلی گیا ادھر وہ جڑا ہوٹل دیکھیا. میں کہ یار کو 5 منٹ مل دیا تو اتھی بیٹھ. باہر نکلا واللہ میں نے کہا یا اللہ دیکھ لے پھر اسی آئے ہیں اس طرح نہیں کری. اللہ گواہ ہے پہلے ہوٹل میں گیا تو کہتا میں غرفہ فی، کہتا غرفہ فی کم نفر میں 10 نفر کم فلوس. کہتا میں آ رہا 100 ریال لے آؤ بندے. میں کیا دا مطلب ہے کہ کوئی گل سنی گئی، گل ہوں 100 ریال چ سستا کم کریے جی. جب آپ کی سنی جائے تو پھر اور کوئی پیکج لے لینا چاہیے. آگے گیا تو ایک بندو بھائی جو کمرو ہے، کمرو ہے آگے آ جاؤ، کمرو ہے، کہتے کمرو ہے. کمرے کتنے ریال؟ کہتا ہے 70 ریال. 70 میں کمرہ کہتا ہے 3ری منزل تے. میں لفٹ ہے؟ کہتا لفٹ. میں کہ گولی ہے. بندے پہلے تھکے ہوئے ہیں، سیڑھیاں 3ری منزل تک چڑھائیں گے تو کام خراب ہو جائے. میں گولی ہے. کہتا کیا کرنی؟ میں ماروں تو 3ری منزل پر دے رہا. اللہ نے رحمت فرمائی، 2 قدم نہیں چلا تو وہ بندہ کسی نے کہا جی آ جاؤ یہ کمرہ لے. ان کو میں نے فون کیا، کہتے اسی تے گڈی چ بہ کے جا رہے ہو جبل کعبہ والے پاس. جب رب میزبان ہو تو پھر بندہ نہ بھوکا مرتا ہے نہ بندہ بے یار و مددگار رہتا ہے. اللہ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے. جتنے بندے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کمرہ ملے ہونا چاہیے، بکنگ ہے کہ نہیں ہے، کھانا کیا کھانا ہے. اور سب کو چھوڑ کے اللہ کا ارادہ کرو، اللہ خود ہی سارے بندوبست فرما دیتا. ایک ساتھی لے گئے صبح صبح ناشتے کے لیے. میں نے کہا یار کلا بندہ ہے. شاہ صاحب کہا یار یہ اتنے بھار کی بننا ہے، 10 بندے ہیں تے مزدور آدمی. کھانا کھلایا اس نے، ناشتہ کرایا، بڑا زبردست ناشتہ تھا. وہ 2 پیالیاں میں لے آیا وہاں سے 2 ریال کی. وہ شوربہ آتا تھا سریم کا شوربہ. 3 دن وہاں رہے. بندے نے کہا یہ ناشتے کتوں کرنا جا رہا. اچھا کھایا، اچھی رہائش میں رہے، اور جدھر کو جو خواہش کی، جو طلب کیا، جو مانگا میرے رب نے فوری عطا فرمایا. آسانیاں ہی آسانیاں، مشکلات نہیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ کا میلاد ہم مناتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کبھی اللہ پر یقین بھی ہو جائے تو پھر تسبیح تو ساری کاس گئی ہے. تسبیح کے دانے مڑکے جو ہیں وہ کس گئے ہیں. زبان تھک گئی ہے، باچیاں تھک گئی ہیں اللہ اللہ کر کے. اللہ پر کبھی یقین بھی ہو کہ اللہ یا اللہ تو رازق ہے، تو نے مہربانی کرنی ہے
کعبہ شریف کی ایک بات سنا کے پھر میں آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں. جب ہم کعبہ شریف